بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہے اپنے اللہ کی پہچان اور تعارف کے ساتھ۔ جو پہلے میں نے خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج
اس پیغمبر کے پیدا کرنے والے ہمارے پیدا کرنے والے رب کی چند صفات اور اوصاف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت ہے دنیا کے اندر انسان جسے پہچانتا ہے جب اس کی بات ہو رہی ہو یا وہ سامنے آئے تو اس کے ساتھ انسان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جس کو انسان نہیں پہچانتا جب اس کی بات ہوتی ہے یا اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کی باتیں اور رویہ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے درمیان ایک بزرگ آ کر بیٹھ جائے، اگر آپ اسے نہیں پہچانتے تو کوئی خاص توجہ نہیں دی جائے گی، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، بڑا محدث ہے، تو سبھی اس کے پاس جائیں گے، سلام لیں گے، حال احوال پوچھیں گے اور ان کو آگے جگہ دیں گے۔ کیوں؟ ایک بزرگ کو آپ نہیں جانتے تھے اور دوسرے کو آپ جانتے تھے۔ اسی طرح اگر واقعتاً ہمیں اپنے پروردگار اپنے رب کا صحیح تعارف ہو جائے تو یقین جانیے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے اور ہم اپنے اللہ کے انتہائی مقرب بن جائیں۔ جو بھائی سپیکر پر ہے اس سے گزارش ہے کہ ایکو بالکل بند کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما، صحیح بخاری کی حدیث، میرے اللہ کے مشہور 99 نام ہیں۔ ویسے میرے اللہ کے نام بے شمار ہیں، لیکن جو معروف اور مشہور ہیں وہ کتنے ہیں؟ 99۔ مئتن الا واحدہ، ایک کم 100۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا میرے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اس روایت پر غور کریں کہ صرف 100 نام یاد کر لیں تو ہمیں جنت کی ضمانت ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آج ہمیں دنیا کے 100 نہیں ہزاروں نام یاد ہیں، اور ہمیں صرف اس کا نام نہیں، اس کے والد کا نام بھی یاد ہے، دادا کا نام بھی یاد ہے، اولادوں کے نام بھی یاد ہے، خاندانوں کے نام بھی یاد ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو شخص اپنے اللہ کے 100 نام، ایک کم 100 نام یاد کر لے، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ میں نے اس حدیث پر بڑا غور کیا، ایک بات مجھے سمجھ آئی، اگر حقیقت ہے، سچ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلطی ہے تو میری طرف سے ہے، کہ یا رب کہ تیری اتنی رحمت کہ 100 نام صرف یاد کرنے سے سونے چاندی کی جنت، سونے چاندی کے پلنگ، سونے چاندی کے برتن، ہمیشہ کی جوانی جس میں بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ کی صحت جس میں کبھی بیماری نہ آئے، اللہ صرف 100 نام یاد کرنے پر اتنی بڑی جنت یہ کیسے مل جائے گی؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی، ارے پریشان مت ہو، جو اللہ کے 99 نام کو توجہ سے یاد کر لے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے رب سے دور ہو جائے۔ جس کو صحیح علم ہو گیا، جس کو ان کے معنی کا پتہ چل گیا، جس کو ان معانی کے ساتھ محبت ہو گئی، اللہ کی قسم وہ ساری دنیا سے کٹ کر میرے ایک اللہ سے گہرا تعلق جوڑے گا، اور پھر اس کا اللہ سے تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اگر ہمیں دنیا میں پتہ چل جائے نا یہ حکیم بڑا ماہر ہے،
ہر بیماری کی دوا اسی سے لیتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ ڈاکٹر بڑا قابل ہے، ہر بیماری کی دوا اس سے لیتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ عالم بہت بڑا محدث ہے، ہر مسئلہ اسی سے پوچھتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے یہ بندہ بڑا سخی ہے، کبھی اس کے دروازے سے خالی واپس سائل نہیں آتا، ہر سوالی اس کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی ان اوصاف اور صفات کا صحیح پتہ چل جائے، پھر ہم بھی اس کے دروازے سے کبھی ہٹ سکتے نہیں ہٹ سکیں گے، ہمارا اس سے گہرا تعلق ہوگا۔ اللہ کے 99 نام، ان میں سے چند ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم۔ قرآن کا آغاز ہوا تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ 99 نام تھے، اس سے بھی زیادہ نام تھے۔ میرے رب یہ کہہ سکتے تھے جبار، قہار، ذوانتقام، شدید العقاب، متکبر، ساری صفات ہیں، لیکن قرآن کے آغاز میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و دماغ میں بٹھا لو کہ جس کا قرآن پڑھنے لگے ہو، جس سے تعلق جوڑنے لگے ہو، جس کا کلام اور اس سے باتیں کرنے لگے ہو، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کتنا رحم؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آسمان تم نے دیکھا، کبھی کنارہ نظر نہیں آیا، زمینیں تم نے دیکھی، کبھی کنارے نظر تمہیں نہیں آئے، تم نے پہاڑ دیکھے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، تم نے سمندر دیکھے، کنارے نظر نہیں آئے۔ پھر دنیا کہتی ہے اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں۔ فرمایا سن لو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ نالے، ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے وہ چھوٹا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں رب کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، سب سے بڑی ہے۔ یا رب تیری رحمت کتنی بڑی ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے رکھے، رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ میرے رب نے چھیڑا، ایک حصے کو شروع کیا۔ فرمایا جب سے دنیا بنی، جب قیامت آئے گی، سارے نبیوں کی نسلیں اور ساری امتیں گزری، میرے اللہ کی جو رحمت، جو دنیا پر کرم، جو دنیا پہ فضل، جو دنیا کو عطا، جو دنیا کو نعمت، ساری دنیا کو مل رہی ہے، میرے رب کی اس رحمت کا ایک حصہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ سارے انسان، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کہتے یہ پرندے اپنی چونچ میں دانا لے کر اپنے بچے کی چونچ میں ڈالنے والے، یہ درندے اپنے بچوں کا خیال رکھنے والے، یہ مائیں اپنے بیٹوں کو دودھ پلانے والی، ساری دنیا، سارے پرندے، سارے درندے، سارے حیوان، سارے حشرات اور ساری کائنات پہ جتنا رحم دلی کا نظام چل رہا ہے، میرے رب کی ایک رحمت کا بھی حصہ ہے اور 99 سنبھال کے رکھے ہیں۔ یا رب تیرے تو اتنے فضل اور کرم ہے، تیری 99 رحمتیں کتنی ہوں گی؟ فرمایا قیامت کو دیکھ لینا، میں 99 کی 99 رحمتیں اپنے گناہگار بندوں پہ نچھاور کر کے ان کو معاف کر دوں گا۔ 99 رحمت کے درجے میرے رب نے سنبھال کے رکھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، ایک صحابی نے چادر لی، چادر کے اندر کچھ لکایا ہوا، چھپایا ہوا، دوڑتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام ایدے وچ کی؟ فرمایا منو کی پتا کی، میں کون سا غیب کا علم جاننے والا ہوں۔ انہوں نے چادر کھولی، کیا دیکھا؟ عجب نظارہ دیکھا، ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ چہچہا رہا اور اس کے پاس اس کی ماں بیٹھی۔ جب اس نے پردہ پیچھے کیا، چادر پیچھے کی، فَأَبَتْ أَن تَطِيرَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ چڑیا اڑتی، پر پھیلاتی، دوڑ جاتی، سارے راستے کھل چکے تھے، لیکن وہ اڑی نہیں، اچھلی نہیں، اتری نہیں،
بھاگی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دیکھنے لگے، فرمایا میرے صحابی بتا کیا اس کے پر خراب ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اس کی ٹانگیں خراب ہے؟ نہیں نہیں۔ فرمایا یہ اڑ کیوں نہیں رہی؟ آقا آپ کو کیا پتا، میں گزر رہا تھا ایک درخت کے اندر سے، مجھے اس بچے کے چہچہانے کی آواز آئی، میں نے گھونسلے میں ہاتھ ڈالا، میں نے اس کو پکڑ کے اپنی چادر میں رکھا، اس کی ماں آئی میرے سر پہ گھومنے لگی، میں نے چادر کو کھولا، آ کر اپنے بچے سے لپٹ گئی۔ آقا اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی پرواہ نہیں، یہ بچے کی محبت میں آ کے قیدی ہونا تو گوارا کر لے گی، اڑنا اور چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی۔ فرمایا لوگوں سن لو، فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہادی، اللہ کی قسم جتنا پیار جتنا رحم اس چڑیا کو اپنے بچے سے ہے، اس سے بڑھ کر آسمان والا رب تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کا رحم اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام جنگ میں گئے، قیدی ہوئے، قیدی لے کر آئے، ایک کمرے میں ان کو بند کیا، پیغمبر علیہ السلام دیکھنے لگے، ایک عورت کبھی دائیں دوڑ رہی ہے کبھی بائیں دوڑ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کسی نے کہا جنگ کے دوران اس کا بچہ گم ہو گیا۔ ایک دوسرے صحابی نے چھوٹا سا بچہ پکڑا، اس کو دیا، اس نے فوراً سینے سے لگایا، اس کو سکھ کا سانس آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی پہلی بے چینی کی کیفیت دیکھی تھی، اب اس کے آرام اور سکون کو دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ ماں جلتی آگ میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے اتار کے پھینک سکتی ہے؟ فرمایا آقا نہیں، اللہ کی قسم آنکھوں سے دور ہوا تو یہ اس سے برداشت نہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے سینے سے اتارے آگ میں پھینکے؟ فرمایا سن لو، اللہ کی قسم میرا رب بھی تمہارے ساتھ اس سے بڑا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرے رب نے لکھ کر رکھا ہوا ہے میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے انسان اگر تیرے گناہ اتنے جڑ جائیں آسمان کے درخت آسمان کے کنارے تک تیرے گناہوں کا ڈھیر آ جائے، تو مجھ سے آ کر ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے، میری رحمت جوش میں آئے گی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کا قلم پھیر کے رکھ دوں گا۔ میرا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ سمجھ لو، میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، واللہ ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ کبھی اس کے بارے میں یہ مت سوچنا اس نے ظلم کیا، اس نے ستم کیا، اس نے غلط کیا، نہیں، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، کیوں؟ وہ حکیم ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ الحکیم، جس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہو۔ ہمیں ظاہری طور پر بسا اوقات اللہ کے کچھ فیصلے اچھے نہیں لگتے، زبان بول پڑتی ہے، دکھ میرے لیے ہیں، تکلیفیں میرے لیے ہیں، آزمائشیں میرے لیے ہیں، بیماریاں میرے لیے ہیں۔ کسی کا باپ فوت ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ کوئی بیمار ہوا، اس کے لیے بیماری رکھی ہے، نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت موجود ہے۔ کیوں؟ دنیا میں کوئی عقل مند فضول کام کرتا ہی نہیں، تو میرا رب کیسے فضول کام کرے؟ دنیا میں کوئی عقل مند غلط کام کرتا ہی نہیں، میرا رب کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، تیری عقل میں آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، تیرے دل اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تیری میری عقل چھوٹی ہے، میرے رب کے فیصلے سچے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹے ملے، نہیں ملے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے مال ملے، نہیں ملا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے گاڑیاں ملے، نہیں ملی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میرے رب کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، آقا نے کئی معاملات ہمیں ارشاد فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہ واقعہ بھی ہمیں سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے، کشتی کا سفر کیا، لمبا واقعہ، کشتی کے پھٹے توڑ دیے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے خضر تو نے کیا کیا؟ اس بیچارے کے انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا،
کشتی میں بٹھایا اور تو نے پھٹے توڑ دیے۔ انہوں نے کہا آگے چل، آگے گئے تو بچہ چھوٹا سا کھیل رہا تھا، گردن سے پکڑا تو مار دیا۔ کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا آگے چل۔ پھر آگے گئے، علاقے والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دیا نہیں۔ کیا کیا؟ ایک نبی مستری بنا اور ایک پیغمبر مزدور بنا، ان کی دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر تو کیسا ہے؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں پلایا، اور تو ان کی مزدوری کر رہا ہے۔ ظاہر میں تینوں کام اچھے تھے نہیں، لیکن ان میں حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا جس کے پھٹے توڑے، تمہیں کیا پتا تھا اگر وہ کشتی صحیح رہتی؟ آگے بادشاہ کھڑا تھا، ہر صحیح کشتی کو پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ ہم نے ان کے پھٹوں کو توڑ دیا، ان کی کیل کو اکھاڑ دیا، بچے دوبارہ کیل لگا لیں گے اور بڑی آفت سے بچ گئے۔ اس بچے کو جس کو ہم نے قتل کیا، اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لگا دینا تھا، یہ فوت ہوا، اللہ نے اس سے بہتر دیا اور والدین کفر سے بچ گئے۔ وہ جن کی دیوار کو ہم بنا رہے تھے، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس دنیا سے چلا گیا، یتیم بچوں کا گھر تھا، اگر گر جاتی یہاں کے گنڈے اور گماشتے اور برے لوگ ان کے خزانے کو نکال لیتے۔ میرے رب نے کہا تم دیوار بنا دو، اگر گر جاتی تو نقصان ہوتا، یتیم بچوں کا خیال کس نے رکھا؟ میرے اللہ نے رکھ کے نبیوں سے کام کروایا۔ ظاہر میں صحیح فیصلے نہیں تھے، لیکن میرے اللہ کے ہر کام میں حکمت موجود ہے، میرے اللہ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ وہ تو اتنا حکیم ہے، ذرا اپنی ذات پہ غور کر کے دیکھ لو، اپنے وجود پہ غور کر کے دیکھ لو۔ یہ تیری چھوٹی سی آنکھ ہے، 1 انچ کی آنکھ ہے، لیکن دیکھ میرے رب نے اس کے اندر کیسی خوبصورتی کو سمو دیا، میلوں میل تک تمہیں نظر آتا ہے۔ کوئی چیز تیری آنکھ میں چلی جائے، صرف اس طرح انگلی کو ملتا ہے اور ساری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کون سی ویکسین ہے اس آنکھ کے اندر، کون سے ڈراپ اور قطرے تیری آنکھ کے اندر، تیرا ہاتھ ہے اس طرح پکڑتے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف جاتے ہوتے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا۔ تیری گردن کے اندر چھوٹے چھوٹے مورے ہیں، اگر یہ سیدھی رکھ دیتا تم موڑ نہیں سکتے تھے۔ تیرے گھٹنے کے اندر بینڈ کو ڈال دیا، تیرے ہاتھوں کے اندر، تیرے وجود کے اندر، تیرے پورے جسم میں اس طرح میرے رب نے وینز رکھ دی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر جگہ پہ خون کی سرکولیشن ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون؟ وہ الحکیم ہے۔ آج سائنس کہتی ہے اگر ایک انسان کے پورے جسم کی وینز کو نکال کر لمبا کیا جائے، مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے ہو جائے، وہ ساری وینز کو سمو کر 5 فٹ کے اندر میرے رب نے پرو کے رکھ دیا، اور پورے جسم میں 40 کی رفتار سے یہ خون گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اور تمہیں محسوس ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے نظام کو چلانے والا کون؟ وہ اللہ الحکیم ہے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو سب کچھ دے، کسی کو دولت دے، کسی کو نہ دے، ہر حال میں اس پہ راضی ہو جا، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ شکوے ختم، شکایتیں ختم، باتیں ختم، میرے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے، اور سمجھ لے کہ میرے رب کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ میرے اللہ کی ایک اور صفت ہے السمیع، خوب سننے والا۔ آج اپنے دکھ ابو کو، چچا کو، تایا کو، چودھری کو، سردار کو جتنا بڑا ملتا جائے، ذرا اپنے دل کے دکھ سنا کے کہتا ہے میرا دل ہولا ہو گیا۔ کہتے ہو نا میں نے اس کو کہہ دیا، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ کبھی کبھی اپنے دکھ ساری دنیا سے سمیٹ کر اولاد کو بھی نہ بتا، بیوی کو بھی نہ بتا، خامن کو بھی نہ بتا، رشتہ داروں کو بھی نہ بتا، دنیا کے سارے انسانوں سے کٹ کر اپنے دکھ اس کو سنا کر تو دیکھ، اور یہ یقین کر لے السمیع، وہ آسمانوں پہ بیٹھا تیری ہر آواز کو سن رہا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، بلند آواز ہو یا آہستہ آہستہ تیرے زبان سے نکلنے والے کلمات، میرا رب کہتا ہے سب برابر، میرے لیے اونچی اور آہستہ کا کوئی فرق نہیں، میرے لیے دن اور رات کا کوئی فرق نہیں، میرے لیے اجالے اور تاریکی کا کوئی فرق نہیں۔ تو آ تو صحیح۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام قوم کو کہنے لگے کئی مہینے ہوئے بارش نہ ہوئی، چلو آؤ چلتے ہیں میدان میں، اٹھاتے ہیں ہاتھوں کو، ہلاتے ہیں زبان کو، گڑ گڑا کے اپنے رب کو منائیں گے، آسمان سے بارش کے قطرے اتریں گے۔ وقت طے ہوا، قوم نکلی، رعایا نکلی، سلیمان علیہ السلام نکلے، راستے میں جا رہے ہیں، ایک دم ٹھہر گئے، کہا چلو واپس۔ اے سلیمان علیہ السلام، ابھی تو ہم میدان میں پہنچے ہی نہیں، ابھی ہم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں، اس کے سامنے گر گڑائے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہائے نہیں، ابھی ہم نے اپنے رب کو منایا ہی نہیں، واپس کیسے چلیں؟ فقال لقد سقیتم بدعوت غیرکم، ابھی تمہارے پکارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے کیوں ضرورت نہیں؟ ہم تو گھر سے یہ سوچ کر نکلے آسمان سے بارش اتارے گی، فرمایا اتر آئے گی، بات تمہیں کیا پتا؟ میں گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک چونٹی زمین پر الٹی ہو کر لیٹی، اپنے پاؤں آسمان کی طرف کیے، اور وہ کہہ رہی تھی یا رب انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیاک، اے رب اگر نبی سلیمان تیری مخلوق ہے تو میں بھی تیری مخلوق ہوں، اے رب ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی تیری بارش کے قطرات چاہیے، ذرا برسا دینا بارش۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ بیٹھے اس چونٹی کی کیفیت کو دیکھا، اس کی آواز کو سنا اور اس کو قبول کیا۔ اب واپس آ جاؤ، تمہارا رب بارش برسا کے چھوڑے۔ جو رب چونٹیوں کی سنتا ہے، جو تمہیں چلتے ہوئے نظر نہیں آتی، وہ رب تیری کیوں نہیں سنے گا؟ تیرے اندر غلطی ہے، تیرے اندر کوتاہی ہے، تیرے اندر نقص ہے، تو یہ کہتا ہے میری سندا نہیں، اودی موردہ نہیں، کبھی آ کے سنا کر تو دیکھ، کعبے کے رب کی قسم وہ ارحم الراحمین تیری ایک ایک دعا کو سنے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو، کبھی آ کے میرے ساتھ باتیں کر کو تو دیکھ میں تیری کس طرح سنتا ہوں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے، نمرود کے جال سے چھوٹے، آگ سے نکلے، چلتے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ساتھ ان کی بیوی ہے اما سارہ علیہ السلام ہے، ایک گنڈا بدماش بادشاہ، اس نے اپنے گنڈے چھوڑ رکھے تھے، راستے میں کوئی عورت گزرے حسین و جمیل ہو، پہلے میرے پاس پیش کیا جائے، میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں، پھر آگے جائے گی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، ساتھ ان کی بیوی اما سارہ تھی، ان ظالموں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ اپنے کمرے میں لے گیا، ایک بادشاہ ہے اور ایک پیغمبر کی بیوی ہے، وہ ظالم برائی کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذرا غور سے سننا میرا رب کیسے سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ کسی کی بھی چھوڑتا نہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اماں نے کہا اے ظالم پلید، اگر تو 2 منٹ مجھے دے دے تو میں ذرا اللہ کے سامنے 2 سجدے کر لوں۔ اس کو اپنے غمنڈ اور تکبر میں تھا، اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، پھر تو میرے پاس آئے گی نا۔ اماں نے 2 رکعت نفل پڑھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہاتھ اٹھے اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ تو جانتا ہے ساری زندگی اس عورت نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، تو مجھے پہچانتا ہے کہ خامن کے علاوہ میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ آسمانوں سے اوپر میرے رب نے سنا، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑنے لگا، تڑپنے لگا، مرنے لگا۔ پھر اماں نے کہا یا رب اس کو موت نہ دے دینا، اگر یہ مر گیا ہمارے لیے اور وبال جان بنے گا، دنیا ہمیں پکڑ لے گی، اس کے گنڈے ہمیں پکڑ لیں گے۔ میرے رب سے پھر دعا کرتی ہیں، اماں کی دعا ہوئی، اللہ نے اس کو پھر صحیح کیا۔
پھر بھی وہ نہ سمجھا، پھر وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ اماں نے پھر ہاتھ اٹھائے، وہ دوبارہ زمین پہ گرا، اب ایڑیاں رگڑ کے تڑپنے لگا۔ اماں نے پھر دعا کی، مختصر سنا رہا ہوں، 3 مرتبہ جب ایسے ہوا، پھر اماں نے دعا کی آخری مرتبہ، اللہ اس کو موت نہ دینا، ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا۔ یہ کہہ رہی ہیں، وہ سن رہا ہے، یہ بلا رہی ہیں، وہ بول رہے، یہ منا رہی ہیں، وہ مان رہے، یہ اٹھا رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ السمیع ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کے بعد وہ سمجھا کہ میں اس پہ طاقت نہیں رکھتا، پھر اس نے ڈرتے ہوئے کہا، ایک غلام تمہیں دیتا ہوں، ایک لونڈی تمہیں دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے بارے میں باہر جا کے بھی کوئی بد دعا نہ کر دینا۔ اس نے جو عورت دی تھی اس کا نام اماں ہاجرہ تھا۔ انہوں نے جا کر پھر اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر اپنے رب کو پکار رہے تھے، پوچھا عزت بچ گئی؟ فرمایا عزت بھی میرے رب نے بچائی ہے اور یہ خادمہ بھی دی ہے۔ پھر انہوں نے تحفے میں ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر کے شادی کی۔ شادی کے بعد اللہ نے اس میں سے اسماعیل دیے، اس میں سے اسحاق دیے۔ اس نسل کے اندر سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دکھوں کی اس گھڑی میں، مصیبت کے اس وقت میں، پریشانی کے اس عالم میں، جب تن تنہا اماں تھی، کوئی انسان ساتھ نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا، کوئی چھڑانے والا، کوئی آہو بکا کو سننے والا نہیں تھا، اس وقت بھی اماں کی دعا کس نے سنی تھی؟ آسمان کے رب نے سنی تھی۔ نبی یونس علیہ السلام گئے تھے، کشتی کے اندر بیٹھے تھے، اوپر سے چھلانگ لگائی تھی، مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کی لہروں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کوئی نہیں جانتا تھا زندہ ہے یا فوت ہو چکا، کوئی نہیں جانتا تھا مچھلی کے پیٹ میں ہے یا باہر ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کس مچھلی کے پیٹ میں۔ اس وقت بھی اس نے پکارا تھا تو کس کو؟ آسمان والے کو۔ اور اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا۔ السمیع، وہ سن رہا ہے۔ آج تم دنیا کے سامنے، بھائی کے سامنے غلط فون آ جائے، اٹھ کے باہر چلے جاتے ہو، بھائی نہ سن لے، باہر کوئی بیٹھا ہے چھت پہ چلے جاتے ہو، کوئی میری آواز نہ سن لے، چھت پہ بیٹھے ہو، باہر چلے جاتے ہو، چوک میں چراہے میں کوئی نہ سن لے۔ کعبے کے رب کی قسم، دنیا سنے نہ سنے، بھائی سنے نہ سنے، والدین سنے نہ سنے، ماں باپ سنے نہ سنے، میرا رب وہ ہے جو ہر وقت ہر ایک کی ہر جگہ سن رہا ہے۔ اس کا حیا بھی کیا کر، اس سے خوف بھی کھایا کر۔ دنیا کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، اس رب کے سامنے کیسے بولتا ہے؟ دنیا کے سامنے غلط بیانی نہیں کرتا، اس رب سے بھی ڈرا کر، وہ سن رہا ہے۔ دنیا کے سامنے چغلیاں اور غیبتیں نہیں کرتا، اس رب سے بھی ڈرا کر کہ وہ تیری ایک ایک آواز کو سن رہا ہے۔ اماں عائشہ اندر تھیں، اماں خولا آئی تھی، چہرے کے اوپر پریشانی تھی، لڑکھڑاتا جسم تھا، کپ کپاتی آواز تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو بلایا تھا، اماں اندر کمرے میں، پیغمبر علیہ السلام صحن میں، اماں ہلکی ہلکی آواز سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اماں عائشہ نے کان لگا کے سننا چاہا، آواز نہ آئی۔ چند منٹ کے بعد آسمان سے قرآن اترا، جبریل علیہ السلام اترے۔ اماں کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، میں اماں خولا کی آواز کو سننا چاہ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے آواز نہ آئی، لیکن آسمان کے رب نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اماں خولا کی آواز کو سن کے اس کے مسئلے کے حل کے لیے آسمان سے قرآن اتار دیا تھا۔ وہ السمیع ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، اچھی بری سنتا ہے۔ جب بھی تیری زبان کھلے تو یہ تصور ذہن میں رکھا کر کہ میرا رب میری اس آواز کو سن رہا ہے۔ اگر یہ تصور آ جائے پھر تم اپنے دکھ بھی اسی کو سناؤ گے اور غلط باتیں بھی کرنے سے باز آ جاؤ گے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ السمیع۔ ایک اور صفت ہے البصیر، خوب دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ آج دروازہ بند کر کے سمجھتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آج اپنے علاقے سے دور جا کر سمجھتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آج تہخانے میں جا کر سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا،
آج چھت پہ جا کے سمجھتے ہو، بے خوف ہو جاتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، دکاندار اندر جا کے 2 نمبری چیزیں بیچ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، غلط سٹیکر لگا رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ملاوٹ کر رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کم تول رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے فراڈ ہو رہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کی قسم اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کوئی دیکھے نہ دیکھے، آسمان والا رب نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اندھیری رات ہو، پہاڑوں کی سرزمین ہو، گہری غار ہو، غار کی تہ میں ایک پتھر ہو، پتھر کے نیچے سیاہ رنگ کا کیڑا ہو، میرا رب اندھیری رات میں اندھیری غار میں پتھر کے نیچے سے سیاہ رنگ کے اس ایک کیڑے اور چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے۔ البصیر ہے وہ بصیر، البصیر۔ کبھی تصور میں رکھا کر، آج حرام کما کر اولاد کو کھلانے والے وہ البصیر ہے، جھوٹ بول کر کمانے والے وہ البصیر ہے، کم تولنے والے وہ البصیر ہے، ملاوٹ کرنے والے وہ البصیر ہے۔ ہاں مجھے یاد آ رہے ہیں بار بار وہ واقعات۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ کر چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے کچھ بحث کرنے کی آواز آئی، ذرا کان لگا کے سنا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے۔ ماں کہہ رہی پانی ڈال، بیٹی کہہ رہی نہیں، ماں کہہ رہی ڈال، بیٹی کہہ رہی نہیں، ماں کہہ رہی ہے ڈال۔ اب عمر تو نہیں دیکھ رہا، اس نے کہا عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ عمر ابن خطاب باہر دروازے پہ نشان لگا کے چلے گئے، کھٹکھٹایا نہیں۔ صبح ہوئی، دروازہ تلاش کیا، ان کے دروازے پہ پہنچے، کہا کون؟ کہا عمر آیا ہے۔ وہ اماں تو ڈر گئی، لگتا ہے اس نے سن لیا۔ کہا عمر امیر المومنین آئے ہیں۔ کہا امیر المومنین آئے، کدھر آئے ہیں؟ اب ڈرتی ہوئی آواز سے پوچھ رہی ہے۔ کہا بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا عمر اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے جو کہہ رہی تھی عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ جب یہ یقین ہو جائے اللہ کی قسم زندگی سنور جائے گی۔ یہ عمر تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعب الایمان بہقی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اپنے غلام کو ساتھ لیا، نافع کو ساتھ لیا، لمبے سفر کے لیے زادے راہ باندھا، سامان سفر تیار کیا، اپنے سواری پر بیٹھے۔ لمبا سفر کرنے کے بعد دوپہر کے وقت میں اپنی سواری سے نیچے اترے، کہا سفرہ بچھاؤ، کھانا لگاؤ۔ سفرہ بچھایا، کھانا لگایا، نگاہ کو اٹھایا، سامنے چرواہا نظر آیا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ بیچارہ غلام لگتا ہے، دوپہر کے وقت میں چلچلاتی دھوپ میں عرب کے صحراؤں میں یہ اونٹ چرا رہا ہے، کسی کا غلام ہوگا۔ غلاموں کو اچھا کھانا کہاں میسر ہوتا ہے؟ اے میرے غلام نافع، جا اس غلام کو بلا کر لا اور اس کو لا کر میرے سفرے پر بٹھا، وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھائے۔ یہ گئے، اس کو بلایا، وہ آیا، پاس بٹھایا اور کہا یا غلام کل مانا، اے بیٹے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اس نے کیا کہا؟ یا عم بارک اللہ فیک، چچا اللہ تمہیں بڑی برکت دے، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ آنکھیں کھل گئیں، حیران ہوئے، اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال۔ عرب کا علاقہ، تپتی ریت، اوپر سے سورج کی گرمی، گرمیوں کا موسم، بکریوں کے چرواہے، اتنی سخت گرمی میں پہاڑوں کے علاقے میں دوپہر کے وقت بھاگ بھاگ کے کمانے والے، کیا تو نے اتنی سخت گرمی میں نفلی روزہ رکھا ہے؟ رمضان نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہے۔ اس نے جواب دیا تو لاجواب دیا، بے کمال دیا، بے مثال دیا۔ کہنے لگا یا ام انی استعد لیوم احر منہ، چچا گرمی مجھے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی ستاتی ہے،
پیاس مجھے بھی تڑپاتی ہے، پاؤں میرے بھی جلتے ہیں، حلق میرا بھی خشک ہوتا ہے، مشقت مجھے بھی آتی ہے، لیکن چچا میں آج کی دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ کے بیٹے اس کو دیکھ کر حیران ہوئے، دل میں خیال آیا واقعتاً اتنا نیک ہے یا ہمیں ہی اپنے منہ سے میاں مٹھو بن رہا ہے۔ اس کو پرکھنا چاہا، اسے کہا پھر ایسا کر، یہ تیرے پاس بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری مجھے دے دے اور مجھ سے تو پیسے لے لے، اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا گم ہو گئی، یا کہہ دینا بیچ دی، یا کہہ دینا کہ جانور کھا گیا۔ اس نے کہا چچا بات تیری ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا ہم بکری ذبح کر کے تیری افطاری کا سامان بھی بنائیں گے۔ اس نے کہا چچا بات تیری ٹھیک ہے، اگر میں اپنے مالک کو جا کر یہ کہہ دوں کہ جانور کھا گیا، وہ کہے گا کھا گیا، اگر میں کہوں پہاڑوں میں گم ہو گئی، مالک کہے گا گم ہو گئی، لیکن یاد رکھ اگر آج میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا تو بچ جاؤں گا، لیکن این اللہ جو آسمانوں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے اس سے امپریس ہوئے، اتنے اس سے خوش ہوئے، اور ان کی زبان پہ بار بار جاری ہوا این اللہ این اللہ این اللہ۔ عبداللہ تیرا عقیدہ ایسا ہو، عبداللہ تیری سوچ ایسی ہو، سکات کے ساری دنیا کا عقیدہ ایسا بن جائے، مالک دیکھے نہ دیکھے، بڑا دیکھے نہ دیکھے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہر وقت اس کو یہی خوف ہو، یہی ڈر ہو، یہی عقیدہ ہو، یہی سوچ ہو، دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع کو کہتے ہیں نافع آگے کا سفر چھوڑ، پیچھے چل، پتا کر یہ غلام کس کا ہے۔ پتا کرنے گئے، مالک کے پاس پہنچے، کہا غلام بیچنا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا بیچ دو؟ کہتا ہے اچھے غلاموں کو بیچا نہیں جاتا، اس طرح کے غلام بار بار نہیں ملتے۔ کہا منہ سے قیمت مانگ، اس نے منہ سے قیمت مانگی، منہ مانگی قیمت دی۔ کہا تیری بکریاں کتنی ہے؟ کہتا ہے 200۔ کہا سب کی قیمت بتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما قیمت دیتے ہیں اور اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، شام ڈھلی، وہ اپنی ساری بکریوں کو ہانک کر لے آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، سلام ہوا، کہا رک جا، آج اس مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر کیا؟ کہا جا اپنے مالک سے پوچھ لینا میں نے تمہیں خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں عطا فرما دی۔ یقین جانیے حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہو۔ آج تم اس اللہ کے ہو کر دکھاؤ، میرا رب بھی تمہیں اپنا ہو کر دکھائے گا۔ وہ رب وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر میرے اور تیرے دل و دماغ میں آ جائے، گناہ ختم، موبائل کا غلط استعمال ختم، فیس بک کا غلط استعمال ختم، چھپکے کی یاریاں ختم، دھوکے فراڈ ختم، ظلم ستم ختم۔ کیوں؟ ساری دنیا دیکھے نہ دیکھے، آسمان والا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جب تصور ہوگا تیری اور میری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ میرا رب ہے البصیر، جو ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک اور صفت ہے علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کوئی مسئلہ پیش آئے نا، ہم کہتے ہیں یار فلانے کو چلا جا، کہنا نہیں او دے وس دی گل نہیں، او دے کول جا او کر دے گا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، پھر وہ بھی کہہ دیتا ہے میرے وس دی گل نہیں۔ میرا رب کہتا ہے ساری دنیا کی ٹکریں مار کر آ جاؤ، ساری دنیا بے بس بنا دی میں نے، صرف ایک ہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر تمہیں دکھ ہے، اگر تمہارے دکھوں کے مٹنے کا نام نہیں لے رہے، اگر اتنے دکھ ہیں ساری دنیا مل کر تیرے دکھ بانٹ نہیں سکتی، تو آجا اس واقعے کو یاد کر لے جب وہ تین اپنے گھر سے نکلے تھے۔
طوفان آیا، آندھی آئی، ہوائیں چلی، دوڑ کے غار کے اندر گئے اور اوپر سے بڑا تودا گرا، بڑا پہاڑ کا ٹکڑا گرا، دروازہ بند۔ کوئی ان کی سن سکتا تھا؟ نہیں۔ کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا؟ نہیں۔ کوئی ان کو بچا سکتا تھا؟ نہیں۔ بڑا زور لگایا تینوں نے، موت کا یقین ہوا لیکن پتھر پیچھے نہ ہٹا۔ ان تینوں نے اس وقت بیٹھ کر کس کو پکارا تھا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ میرے رب نے ہواؤں کو حکم دیا تو وہ پتھر پیچھے ہٹا، دوبارہ زندگی مل گئی۔ آجا، دکھوں کی گھڑی میں، مصیبت کے وقت میں اس کو پکار لے جو ہر شے پہ قادر تھا۔ چھری چل رہی تھی لیکن اس نے چلنے نہ دیا، نیچے سے اسماعیل کو بچایا۔ کون؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ آگ جل رہی تھی، ابراہیم کو گرا دیا گیا لیکن آگ کو جلنے نہ دیا، ابراہیم کو تپش کے ساتھ جلنے نہ دیا۔ بچانے والا کون تھا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، 12 رستے کس نے بنائے تھے؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ اگر آج تمہیں بیماری آ جائے، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سالوں سال گزر جائے، ساری دنیا کہہ دے اس کا کوئی علاج نہیں، تب بھی تیری زبان پہ ہو ہاں ایک ہے جو مجھے اب بھی شفا دے گا، علی کل شیء قدیر ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام تھے، 18 سال بیمار رہے، اولاد چلی گئی، بیویاں چھوڑ گئی، رشتہ دار منہ موڑ گئے، سارے مویشی جانور سارے ختم ہو گئے۔ نبی ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر کس کو پکارا تھا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے کو جاؤ ان کو کہہ دو زمین پہ ایڑی مار۔ کہا ماروں گا تو کیا ہوگا؟ کہا چشمہ نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا پی لینا، اندر کی ساری بیماریاں ختم، اوپر بہا لینا، باہر کی ساری بیماریاں ختم۔ اگر آج تم بیماری کے اندر مبتلا ہو تو علی کل شیء قدیر کو پکارو۔ اگر آج فقیر ہو، کوئی راستہ نہیں کھل رہا تو علی کل شیء قدیر کو پکارو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے میں ایک آدمی کو گھونسا مارا، مر گیا، انہوں نے پکڑنا چاہا، دوڑے بھاگے، مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ان کے پاس کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ بکریوں کو پانی پلا کے پیچھے آ کے کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب یہ بندہ موسیٰ تیرا فقیر ہے، تو میرے کھانے کا انتظام کر دے، میرے پینے کا انتظام کر دے، میرے کاروبار کا انتظام کر دے، میری رہائش کا انتظام کر دے، میری بیوی کا انتظام کر دے۔ میرا رب ہے علی کل شیء قدیر، اس نے سب کچھ دیا، گھر بھی دیا، اولاد بھی دی، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، کاروبار بھی دیا، سب کچھ دیا۔ کس نے دیا؟ علی کل شیء قدیر نے دیا تھا۔ اس رب کو پکارا کر اور یہ تسلی رکھ، ساری دنیا منہ موڑ جائے لیکن وہ رب کبھی منہ موڑے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دنیا کا کون سا کام ہے تیرا جو میرا رب نہیں کر سکتا؟ ذرا بتا تو صحیح۔ تمہیں پیسہ چاہیے تو وہ دے گا، صحت چاہیے تو دے گا، خوشیاں چاہیے تو دے گا، دنیا چاہیے تو دے گا، آخرت چاہیے تو دے گا۔ جب وہ ہر شے پہ قادر ہے پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، پھر وہ تیری سنے گا، تیری قبول کرے گا، تیری ہر مشکل کو دور کرے گا، ہر مصیبت کو دور کرے گا، ہر دکھ کو دور کرے گا، ہر بیماری کو دور کرے گا، تیری فقیری کو دور کرے گا۔ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، وہ چاہے سلیمان پیغمبر کو پرندوں کی بولیاں سکھا دے، جنات اس کے قبضے میں کروا دے، ہوائیں اس کے کنٹرول میں کروا دے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب یہ ایمان بن جائے، جب یہ یقین بن جائے، دنیا کے سامنے پھر ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں گے نہیں، دکھ رکھیں گے نہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو کس کو پکاریں گے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، میرا رب جب تم اس کی طرف آؤ گے نا پھر وہ تیری قدر کرے گا۔ الشکور ان ربنا لغفور شکور، میرا رب بڑا قدردان ہے۔ آج دنیا میں بس اوقات قاری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں میں 30 سال مسجد خدمت کی تھی لیکن لوگاں میری قدر
نہ کیتی میں اسی دکان دے اتے اننے سال کام کیتا لوگاں میری قدر نہ کیتی میرے بچیاں میری قدر نہ کیتی میرے وڈیاں میری قدر نہ کیتی ہاں دنیا یہ پریشان ہوتی ہے لیکن ایک ذات ایسی ہے جو تیرے ہر عمل کی کیا کرتا ہے قدر کرتا ہے ان ربنا لغفور شکور میرا رب تیری نیکی کی بڑی قدر کرتا ہے تیرے آنے کی بڑی قدر کرتا ہے تیرے آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے تیرے رونے کی بڑی قدر کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام گئے تھے جنت میں دیکھا ایک انسان کو ایسے ایسے پہلوانوں کی طرح چل رہا تھا ٹہل رہا تھا فرمایا بینما رجل یتقلب فی الجنہ من ھذا یا جبریل جبریل ہے کون ہے جو جنت میں ایسے سینہ تان کے چل رہا ہے آ جا رہا ہے فرمایا پیغمبر علیہ السلام عام سا انسان تھا گزر رہا تھا راستے سے ایک ٹہنی لٹک رہی تھی آنے جانے والوں سے اٹک رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اس ٹہنی کو نیچے اتار کے آنے والوں کے راستے کو صاف کیا میرے رب نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ میرے رب نے اس کو جنت عطا فرمایا میرا رب تیری ہر نیکی کی قدر کرے گا ہر نیکی کی قدر کرے گا آج دنیا قدر کرے نہ کرے معروف ہے تم نے سنا ہے زانیہ تھی باغیہ تھی ناچ گانے کرنے والی تھی راستے سے گزر رہی تھی ایک کنواں آیا پیاس نے اس کو ستایا اس نے نیچے اتری پانی پیا باہر آئی ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ اپنی زبان سے گیلی مٹی سے پانی چوس رہا تھا اس کو ترس آ گیا اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھا اس وقت کی زانیہ بھی سر پہ دوپٹہ رکھا کرتی تھی اس نے اپنے جوتے کے ساتھ اپنے دوپٹے کو باندھا نیچے گرایا پانی نکالا اپنے جوتے میں رکھ کے کتے کو پانی پلایا میرے رب نے اس کے اس عمل کی قدر کر کے اس کو ہدایت دے کے اس کو بھی معاف فرما دیا معروف ہے میرا رب تیرے ان آنسوں کی بڑی قدر کرتا ہے صحیح بخاری کی حدیث پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے تنہائی میں بیٹھ کے جہاں کوئی سے دیکھ نہ رہا ہو اکیلا بیٹھ کے اس کے سامنے اگر 4 آنسو بہا لے گا قیامت کے دن آئے گا لن یلج النار رجل فقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزر قیامت کے دن میدان محشر سجے گا ساری دنیا اکٹھی ہوگی انبیاء اولیاء شہداء صلحاء اتقیاء بادشاہ ساری دنیا کے وزیر مشیر ساری دنیا کے تاجر جمع ہوں گے لیکن کسی کے جسم پر لباس نہیں پاؤں میں جوتا نہیں سر پہ ٹوپی اور رومال نہیں پوری انسانیت ننگے بدن کھڑی ہوگی کسی کے سر پہ سایہ نہیں ہوگا لیکن اچانک اعلان ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بندے تو لوگوں کے درمیان سے نکل کر میرے پاس آ یا رب میں ہاں تو اللہ میں ہاں تو یا رب کدھر آؤں فرمایا ادھر آ نیچے آ جا میرے عرش کے سائے میں آ جا خدایا تیرے عرش کے سائے میں کیا وہ موقع ہوگا اس چھت کے اوپر میرا رب ہوگا نیچے یہ بندہ ہوگا اللہ یہ میری قسمت کیسے جاگ اٹھی کہا تمہیں کیا پتا تو اکیلا بیٹھا تھا تیری آنکھ سے آنسو نکلے تھے تو نے ہاتھ سے صاف کیے جسم پہ گرے زمین پہ گرے تجھے اس کی کوئی قدر تھی یا نہیں تھی میرے رب نے تیرے اس آنسو کی یہ قدر کی ہے 50,000 سال کے دن میں اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا یہ میرا رب ہے جو تیری کوئی نیکی کبھی جان بوجھ کے ضائع نہیں کرے گا ہاں تو اپنی نیکیاں ضائع کر لے تو کر لے لیکن میرا رب تیری کبھی ناشکری نہیں کرے گا تیرے ہر عمل کی قدر دانی کرے گا اور میرا رب وہ بڑا غفور ہے وہ بڑا غفار ہے غفار بہت معاف کرنے والا غفور بے حد بخش دینے والا کون نہیں جانتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنایا تھا ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور ایک مولوی سے مسئلہ پوچھنے لگا کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے کتنے 99 ایک کم 199 قتل کیتے کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا اس نے کہا توبہ 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 نا 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 میرا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے اس نے کہا کیوں نہیں
اس نے کہا کتنے بچے روئے ہوں گے, کتنی مائیں روئی ہوں گی, کتنے بوڑھوں کی کمر جھکی ہوگی. ایک قتل کے اوپر جہنم آ جاتی ہے, تو نے تو 99 قتل کیے, تیرے لیے کوئی معافی کا سامان نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. کہتے نہیں, کہتے پکی بات ہے, کہتے پکی بات, کہتے نہیں معاف کرے, کہتے نہیں کرے گا. اس نے کہا جب نہیں تو پھر تو بھی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کیا, 100 پورے ہوئے. کتنے کا قاتل ہوا؟ 100 کا. پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا, اہل علم کے پاس گیا, سمجھدار آدمی کے پاس گیا, اور جا کر کہنے لگا کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کرے گا. اس نے کہا 100 کا قاتل ہوں, میں نے ایک خون نہیں بہایا, 2 نہیں بہائے, 100 بندوں کا خون میں نے بہایا ہے. میں نے بڑی ماں کو رلایا ہے, میں نے بڑے بوڑھے باپوں کی کمر کو توڑا ہے, میں نے بڑے بچوں کو یتیم کیا ہے, میں نے بڑی عورتوں کو بیوہ کیا ہے. 100 بندوں کا قاتل ہوں. پتہ نہیں کتنی جولیاں اٹھی ہوں گی, کتنی بد دعائیں ملی ہوں گی, لیکن بتا میرا رب اب مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کرے گا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ اس نے کہا پکی ہے. کہا 100 کا قاتل ہوں. ارے بتاؤ تم میں سے کوئی 100 کا قاتل ہے؟ نہیں ہے. ہم بڑے گناہگار ہوں گے, بڑے خطا کار ہوں گے, لیکن 100 کے قاتل کے برابر نہیں. جو 100 کا قاتل ہوگا وہ کتنا بڑا بدماش ہوگا, کتنا بڑا غنڈہ ہوگا, کتنا بڑا جابر اور ظالم ہوگا. 100 کا قاتل تھا. اس نے اللہ والے سے پوچھا کیا میرا رب اب بھی مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا, تو آ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھ, وہ تجھے بھی معاف کرنے پہ قادر ہے. اس نے کہا پکی بات ہے. اس نے کہا پکی بات ہے, لیکن ایک بات ہے, اپنے ان دوستوں کی یاری کو چھوڑ دے, اس محلے سے نکل, فلاں محلے میں پہنچ, وہاں اچھے دوست ہیں, پھر تو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں آئے گا. یہ اپنے گھر سے نکلا تھا, تھوڑا سا چلا تھا, ابھی راستے میں پہنچا تھا, تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. آ گیا موت کا فرشتہ جو نہیں دیکھتا اس کے بچے چھوٹے تو نہیں, اس کے والدین بوڑھے تو نہیں, ابھی اس نے معافی مانگی ہے کہ نہیں, وہ کچھ نہیں دیکھتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب موت کا فرشتہ آیا, روح کو نکالا, جنت کے فرشتے آئے, جہنم کے فرشتے آئے. جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے, یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے, یہ معافی مانگنے والا تھا, توبہ کرنے والا تھا. انہوں نے کہا نا نا نا, ابھی معافی مانگی تو نہیں نا, ابھی توبہ کی تو نہیں نا, ابھی ہاتھ اٹھے تو نہیں نا, ابھی آنکھیں برسی تو نہیں نا, ابھی زبانیں ہلی تو نہیں نا, ابھی تو اس نے کچھ نہیں کہا نا. وہ کہنے لگے یہ جنتی ہے, وہ کہنے لگے یہ جہنمی ہے. آپس میں تو تکرار ہوئی, فرشتوں کی بحث ہوئی. ہمیں کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے سچی زبان, ہمیں انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں میں بحث ہوئی. ایک فرشتے کہتے جنتی ہے, دوسرے کہتے جہنمی ہے, وہ کہتے 100 کا قاتل ہے, وہ کہتے معافی مانگنے والا تھا. آپس میں بحث ہوئی. آسمان سے کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کیا کہا؟ فرشتے جا ان کا جا کے آپس میں تصفیہ کرا, فیصلہ کر. یا رب فیصلہ کیا کروں؟ ادھر دیکھوں تو تیری رحمتوں کا سمندر ہے, تو تو معاف کر سکتا ہے. ادھر دیکھوں تو 100 بندوں کا قاتل ہے. کتنے بچے رو رہے ہوں گے, کتنی مائیں تڑپ رہی ہوں گی, کتنے باپ جو ہے آنسو بہا رہے ہوں گے. خدایا فیصلہ کروں تو کیسے کروں؟ کہا بس تو جا کے کہہ دے زمین کو ناپ لو, جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا, جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا. اب مجھے بتاؤ اس بے جان زمین کو کس نے کہا تھا تو سمٹ جا, تو لمبی ہو جا؟ جدھر سے نکلا تھا ادھر سے ابھی فاصلہ تھوڑا تھا, گناہ کے وہ قریب تھا, نیکیوں کے علاقے سے دور تھا, لیکن بے جان زمین کو ادھر سے میرے رب نے کہا اگرچہ تیرا فاصلہ دور ہے لیکن تو قریب ہوتی جا, اگرچہ تیرا فاصلہ تھوڑا ہے تو ذرا لمبی ہوتی جا. یہ بندہ میرے طرف آ رہا تھا, میں غفور ہوں, میں غفار ہوں, میں رحیم ہوں, میں رحمان ہوں. وہ آ تو میری طرف رہا تھا نا. یا ابن آدم من تقرب الی بشبر تقربت منہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا. میرے رب کا فرمان ہے بندے آجا آجا,
آجا صرف ایک بلشت تو آئے گا, ایک ذرا میں آؤں گا, ایک ذرا تو آئے گا, ایک با میں آؤں گا. بندے تو پیدل چل کے آ, میں رب دوڑ کے آؤں گا, میں تمہیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں, کبھی آ تو صحیح میری طرف. یہ بندہ اپنی میت کے بعد یہ لیٹا ہے, فرشتوں نے روح پکڑی ہے, اس زمین کو ناپا گیا, جدھر سے نکلا تھا ادھر اصل میں زمین کم تھی, جدھر جا رہا تھا اصل میں زمین زیادہ تھی, لیکن جب پیمائش کی گئی جدھر جا رہا تھا ادھر ایک بلشت کم نکلی. آسمان سے آواز آئی, چھوڑ دیو یہ بندہ تو میرا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. ابھی رویا نہیں تھا, ابھی سجدے نہیں پڑا تھا, ابھی آنسو نہیں نکلے تھے, ابھی ہچکی نہیں باندھی تھی, ابھی ہاتھ نہیں اٹھے تھے, دل میں خیال لے کر آیا تھا میں نے اس سے معافی مانگنی ہے. میرے رب نے کہا جا, میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک بندے نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا, بتاؤ ایو ابن انا, میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ دنیا میں تم نے بڑے باپ دیکھے لیکن مجھے کیسا پایا؟ بچوں نے کہا, بابا ہم نے زندگی میں تیرے جیسا باپ کوئی نہیں پایا, جو مانگا سو دیا, تو نے ہر دکھ تکلیف اپنے اوپر اٹھا کے ہمیں ہمیشہ نعمتیں اور آسانیاں عطا کی. اس نے کہا, سن لو میری بات, میں نے جو کچھ کیا سو کیا, لیکن جب میں مر جاؤں میری ممی کو, میری جسم کو آگ لگا دینا اور پھر اس کو سوا اور سیاہ بنا دینا, اور جب ہوائیں آئیں تو آڑی آدھی راکھ اس کی ہواؤں میں بکھیر دینا, اور آدھے بورے کو سمندر میں بہا دینا. لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی لا یعذب احدا مثلا, اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دے گا. انہوں نے کہا, ابو تو اتنا رحم کرے, اتنی پرورش کرے, اتنا خیال رکھے, اور ہم تیرے جسم کو آگ لگائیں, یہ ہم سے گوارا نہیں. اس نے کہا, بس میں تمہارا اچھا باپ بن گیا جیسے بن گیا, لیکن اب مجھے آخرت یاد آ رہی ہے, میرے گناہ, میرے پاپ, میری نافرمانیاں, میری بغاوتیں, میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے جواب نہیں دے سکتا. میں نے تمہیں کہا ہے نا میرے جسم کو راکھ بنا کے ہواؤں میں اڑا دینا, پانی میں بہا دینا, شاید میرے رب کو ترس آ جائے. ایسا ہوا, جب وہ فوت ہوا جسم کو آگ لگائی, ہوا کے اندر بکھیر دیا, پانیوں میں بہا دیا. میرا رب ہے نا علی کل شیء قدیر, ہواؤں کو حکم دیا ذرات اکٹھے ہوئے, پانی کو حکم دیا ذرات اکٹھے ہوئے. میرے رب نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا, پوچھا بتا لما فعلت ھذا, اینج کیوں کیتا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا, مخافتک یا رب, اے رب تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگ رہا تھا, میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے جواب نہیں دے سکتا تھا, میں اپنی پچھلی زندگی پہ شرمندہ تھا. میرے رب نے کہا, اچھا تو ڈر گیا تھا نا, جا میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا. میرا رب غفور اور غفار ہے. آخری حدیث سن لیجئے, قیامت کے دن جامع ترمذی کی روایت ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اللہ ایک بندے کو بلا کے فَيَضَعُ كَنْفَهُ عَلَيْهِ, اپنے بازو کو اس کے اوپر رکھ کے اس کو اپنے قریب کرے گا اور نامہ اعمال کھول دے گا. فعلتا قضا, فعلتا قضا, فعلتا قضا, اس کو قریب کر کے نا صرف اسی کو دکھا کے کہے گا, اے گناہ کیتا سی, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. ورقے آگے جاتے جائیں گے, گناہ نظر آتے جائیں گے. اس بندے کی کیفیت بدلتی جائے گی, آنکھیں شرما جائیں گی, دل ندامت کے آنسو رونے لگے گا, گردن جھک جائے گی, فالتو فالتو فالتو, یا رب کیا تھا, کیا تھا, کیا تھا. اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اب بندہ شرمندگی کے ساتھ کہے گا, یا رب تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے, تو کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اللہ کہیں گے, کیا تو سمجھتا ہے آج ساری دنیا کے سامنے میں تمہیں ذلیل کروں گا؟ سترتھا فی الدنیا, جب دنیا میں تھوڑے بندوں کے سامنے تو گناہ کر رہا تھا, میں پردے ڈال ڈال کے میں تیرے گناہوں کو چھپا جا رہا تھا, کیونکہ میرے رب کی صفت ہے ستیر,
چھپانے والا اللہ کی قسم آج اگر میرے گناہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ جمعہ سننے سے انکار کر دیں، باپ کے گناہ سامنے آ جائیں، بیٹے والدین کے دشمن بن جائیں، اولاد کے سامنے آ جائیں، والدین ان سے نفرت کرے، یہ میرے رب کی صفت ہے، ہر گناہ پہ پردہ ڈالی جا رہا ہے۔ میرے رب کہیں گے سترتھا فی الدنیا وانا استرھا لک اليوم، جا جس طرح دنیا میں پردہ ڈال کے تیری عزت برقرار رکھی تھی، آج بھی پردہ ڈال کے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یا رب تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنا مقرب بنا لے اور ہمیں اپنی ذات کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔